أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا، یہ بتائیے کچھ بک ریڈنگ شروع ہوئی؟ گھر جا کے کچھ ڈسٹنگ وغیرہ کی کتابوں کی؟ الحمدللہ. اچھا، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کتاب بہترین دوست ہوتی ہے، اور اگر صحیح نہ ہو، وہ غلط یعنی غلط عقائد پر یا جھوٹ پر مبنی کتاب ہو تو پھر بدترین دوست بھی ہو سکتی، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے لوگوں کی کمپنی میں آپ ہوں گے، جیسے لوگوں کی صحبت میں آپ ہوں گے، ان کے خیالات، عادات، اخلاق، اثرات آپ پر ہوں گے. اس لیے انسان کو ہمیشہ دوستی کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، چاہے وہ انسانوں سے دوستی ہو، اور چاہے وہ کتابوں سے دوستی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ دوستی ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمیں اپنی کان، آنکھ، دل، ان سب کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سمع، بصر اور فؤاد، کان، آنکھ اور دل، ان سب کا حساب ہونا ہے، ان سب سے پوچھ ہونی ہے. کیا سنا، کیا دیکھا، کیا پڑھا، اور دل میں کیا سوچا. تو دل کے خیالات بھی قابل مواخذہ ہیں کچھ، تو اس لیے محتاط. تو کتابوں کے انتخاب میں احتیاط برتنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا. یس، نافعا، کہ اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ علم انسان کو شیپ کرتا ہے. اگر علم نفع مند ہے تو آپ بھی لازماً نفع مند ہو جائیں گے، اور اگر علم نفع مند نہیں تو پھر آپ بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو انسان اوورآل بھی اپنی ہر ایفرٹ پر نگاہ رکھے، لیکن خاص طور پر سیکھنے کے معاملے میں، علم حاصل کرنے کے معاملے میں، دوستی کے معاملے میں. ٹھیک ہے، چلیے ہم شروع کرتے ہیں شفا کی دعائیں تاکہ یہ چیپٹر مکمل ہو جائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دل پریشان اور غمگین ہو تو یہ پڑھیے. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اے اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کا کینہ دور فرما دے. یہ دعا ایک طویل دعا کا حصہ ہے. چونکہ وہ دعا بہت طویل تھی تو میری کوشش یہ تھی کہ چونکہ یہ کتاب بیماروں کے لیے لکھی جا رہی ہے تو بیماروں کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ لمبی لمبی باتیں پڑھیں، تو اس لیے کچھ دعائیں بڑی دعاؤں کے میں سے نکال کر ایک چھوٹا حصہ بھی رکھا گیا ہے. تو یہ دعا جو ہے
وہ دراصل مسند احمد کی اس روایت سے ہے، ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغى علی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک متواعا الیک مخبتا لک اواہا منیبا رب تقبل توبتی لک متواعا الیک مخبتا لک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما، میرے حق میں تدبیر فرما، میرے خلاف تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور ہدایت کو میرے اوپر آسان فرما، جو مجھ پر زیادتی کرے اس پر میری مدد فرما۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر گزار، اپنا خوب ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا فرما بردار، اپنے سامنے عاجزی کرنے والا اور اپنے لیے آہ و زاری اور رجوع کرنے والا بنا۔ ربی میری توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعائیں قبول فرما، میری حجت کو ثابت فرما، میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کی گندگیوں کو دور فرما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، یہی تو ہمارے مسائل ہیں جن سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو اس میں 22 چیزیں مانگی گئی ہیں، ہے تو ذرا طویل لیکن بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں مانگی گئی ہیں جن پر ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت کا انحصار ہے۔ تو رب اعنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما، کس چیز پر؟ ہر نیکی کے کام پر، عبادت کرنے پر اور اچھے اچھے کام کرنے پر، اور اس کے علاوہ دنیاوی معاملات پر بھی، یعنی میرے دینی اور دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ اور دشمنوں کے مقابلے میں، دشمن سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کہیں دور سے آئیں گے، دشمن بعض اوقات ہمارے اپنے قریبی بھی ہمارے لیے، ہمارے دوست ہی ہمارے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن میں ازواج اور اولاد کو بھی کیا بتایا گیا؟ دشمن۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہارے بعض ازواج اور اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ضروری کہ وہ مخالفت میں بہت بدتمیزی بد اخلاقی کریں، بلکہ ان کو میٹھے دشمن کہا گیا ہے۔ میٹھے دشمن سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے، وہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایسے مشورے دیتے ہیں یا آپ کی زندگی میں آپ پر وہ ایسی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے وہ چیزیں منوانا چاہتے ہیں جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ میں سے بھی بعض بچیوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ جب دین پڑھ لیتی ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ پھر آپ کا اسپاؤس جو ہے، فیوچر اسپاؤس، وہ بھی کیا ہو؟ دین والا ہو۔ اگر وہ پوری تفسیر اس نے نہیں بھی پڑھی تو کم از کم نماز تو پڑھتا ہو نا۔ یہ تو منیمم کرائیٹیریا ہے نا۔ میکسیمم میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ کیا سارے گھر والے اس بات کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کزن ہے تمہارا، بچپن سے بات ہوئی بھی ہے، لہٰذا کرنی ہے تو یہی کرنی ہے، نہیں تو بیٹھی رہو۔ دھمکی بھی دے دیتے ہیں ساتھ۔ اسی طرح نہ صرف یہ کہ شادی کے معاملے میں، بلکہ تعلیم کے معاملے میں بھی
ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنے فیوچر پلان کچھ مختلف رکھے ہوں، آپ کو انجینئر بننا ہو، ڈاکٹر بننا ہو، لیکن جب آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو دلچسپی اتنی زیادہ قرآن سے بڑھی کہ آپ کو اب دل کیا چاہتا ہے کہ آپ مزید اس میں اسٹڈی کریں، اس کو اور گہرائی سے پڑھیں، سمجھیں، اور زیادہ اس میں قابلیت پیدا کریں. لیکن پھر کیا ہوا؟ گھر والے کیا چاہتے ہیں کہ آپ وہی بنیں جو پہلے بننا چاہتے تھے. اب وہ آپ پر اپنی رائے مسلط کرتے ہیں. ویسے ہمارے پاکستانی پیرنٹس کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے میں صلاحیت یا شوق یا قابلیت یا کچھ کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ کتنی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پسند کیا ہے اور وہ اپنے بچے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے پاس ایک امانت ہیں، لیکن اس لیے نہیں دیے کہ ہم اپنی خواہشات ان پہ مسلط کرتے رہیں. ہم بچوں کو تو حقوق بتاتے رہتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا اخلاق برتو، لیکن والدین کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ بچوں کو ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ سمجھیں، جن کی اپنی بھی ایک سوچ ہے، ایک رائے ہے، ایک مرضی ہے. آپ نے کسی اور طریقے سے پڑھا تھا، وہ اب کسی اور طریقے پہ پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے چیلنجز ہیں. تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازی نہیں ہونی چاہیے، ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور بدمزگی نہیں گھر میں پیدا ہونی چاہیے. اچھے طریقے سے ان کو بات سمجھانی چاہیے کہ آپ کوئی کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. میری عادت یہ تھی کہ جہاں مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میری رائے اور میرے والدین کی رائے میں فرق آ رہا ہے، مثلا شادی کے معاملے میں یا پڑھائی کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں، کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو میں خط لکھتی تھی، میں سامنے بات نہیں کرتی تھی. عزت، ادب، احترام، سب کا سب. اور الحمدللہ اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کیے. کوئی مسئلہ تھا نہیں ہے سچ، لیکن ان کی ایک سوچ تھی، میری اپنی ایک سوچ تھی. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ اپنی جگہ چیزوں کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. ایسے ہی ہے نا، ایگزسٹ دونوں ہی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نہیں ایگزسٹ کرتے یا میں نہیں کرتی، لیکن رخ، میرا رخ کوئی اور ہے، آپ کا رخ کوئی اور ہے، اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. تو آپ بھی ادب، احترام، محبت کا رشتہ کبھی ختم نہ ہونے دیں، لیکن احترام کے ساتھ اپنی رائے کو اچھی دلیل کے ساتھ بیان کریں، بغیر دلیل کے نہیں. اور اس میں جذباتیت نہیں چلتی، رونا دھونا کر کے، پیٹنا رونا ڈال کے، چیخنا چلانا ڈال کے، دھمکیاں دے کے ماں باپ سے بات منوانی، یہ نہیں درست، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. یا ان سے قطع رحمی کر لینا، یا ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں، یہ بھی درست نہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی بات کریں ان سے، اچھے طریقے سے کریں. اور اب آپ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ کو لکھنے سے بھی چھٹکارا ہو گیا. کیوں؟ واٹس ایپ، آڈیو میسج. لیکن ہو سکتا ہے اس میں آپ کا لہجہ کچھ اس طرح ہو کہ وہ بات نہ سمجھیں یا اوفینڈ ہو جائیں. کیونکہ جب ہمارا دل دکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ہماری زبان سے کوئی نہ کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے کہ وہ دوسرے تک جا پہنچتی ہے، پھر دوسرے کو جا لگتی. تو ماں باپ کا، بزرگوں کا ایک ادب اور احترام ایسا ہے جو ہمارے دین نے ہم پر لازم کیا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے کلچر کا کوئی حصہ ہے تو اس لیے ہم نے ادب احترام کرنا ہے. لہذا کیا کریں؟ یا لکھ کے یا اچھے سے بول کے، اور ان کو لکھنے سے پہلے دلائل اپنے پاس اکٹھے کریں کہ آپ کوئی کام کیوں کرنا چاہتی ہیں، اس کام کے کرنے میں آپ کی آخرت کا کیا فائدہ ہے، آپ کی دنیا کا کیا فائدہ ہے، آپ کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اور ان موضوعات پر پہلے آپ جو کہنا چاہتے ہیں نا، وہ جذباتیت میں نہ کہیں، اس کے میں خلاف ہوں. ٹھنڈے دل سے، سوچ سمجھ کے. یہ نہیں کہ بس کسی کو دیکھا، وہ ریجھ گئے، وہ فلانا یہ کر رہا ہے، میں نے بھی اب یہی کرنا ہے، میں نے بھی فلاں باجی بننا ہے. آپ یہ نہیں کرائیٹیریا. اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس چیز میں اچھے ہیں، آپ کا سکوپ کیا ہے.
اللہ نے آپ کو کن صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، ان کو پہچان کے ان میں محنت کریں. اور اسی طرح دیگر امور. اب آ جاتی ہے بچوں کی باری. تو آپ میں سے جو پیرنٹس ہیں، پھر میرا اپنا طریقہ یہی ہے کہ بعض اوقات ٹائم نہیں ہوتا، بعض اوقات ملاقات نہیں ہوتی، تو مجھے اپنے بچوں سے جو کہنا ہوتا ہے وہ میں اچھے طریقے سے آڈیو میسج میں، کیونکہ مجھے لکھنے میں تھوڑی تکلیف ہے، اب تو میں بول کر ان کو سمجھا دیتی ہوں. تو الحمدللہ اگر وہ سمجھ جائیں ویل اینڈ گڈ، نہ سمجھیں تو لکم دینکم ولی دین. آپ کو سب کچھ بتا دیا، اچھا برا سب فرق بتا دیا، اب آپ کی چوائس ہے اپنی، آپ جو بھی اختیار کریں، مگر مسلط نہیں کرنا، ان کو سانس لینے دینا. تو اس طرح جب خونی رشتوں کے اندر محبت ہوتی ہے، جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، زندگی بڑی مزیدار خوشگوار ہو جاتی ہے. بلیو می، اللہ نے ایسے تو نہیں ان خون کے رشتوں اور رحم کے رشتوں کے اندر ایک کشش رکھی ہے اور ایک محبت رکھی ہے اور ان کو جوڑنے کا حکم ہے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے ناراضگی اور اس سے کاٹ کے جب بیٹھ گئے اتنا ہی تکلیف کا باعث زیادہ بنتا ہے اور کئی نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں. تو جس بھی رشتے سے دوری ہے، بے رخی ہے، کہیں ہے، اچھے اچھے میسیجز کیا کریں اور اپنی بات سمجھایا کریں. صرف باتوں کو اپنے اندر رکھ کے کڑتے رہنا، پریشان رہنا، یہ درست نہیں ہے. آپ کی زندگی کو فضول زندگی نہیں ہے کہ آپ کڑ کڑ کے زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جائیں. اپنے احساسات کو ایڈریس کریں، اپنے سوالات کو ایڈریس کریں اور ان سے پوچھیں جن سے کوئی آپ کو رہنمائی مل سکتی ہو. تو ربی آئینی، اے میرے رب تو میری مدد فرما. اور یہ جملہ ہر موقع پر آپ کہہ سکتے ہیں. ویسے تو ہر نماز کے بعد بھی ہے نا، ربی آئینی علی ذکری کا و شکری کا حسن عبادت، لیکن جہاں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین میں بھی یہی بات ہے کہ مدد چاہتے ہیں، اور یہاں بھی مدد فرمائیے میری، یعنی اپنے اے اللہ وسائل کے ساتھ، اپنی برکات اور توفیق کے ساتھ آپ میری مدد فرمائیں. اور اللہ اس کی مدد نہ فرمائے جو مجھے تیری عبادت سے روکے، جو مجھے کسی نیکی کے کام سے روکے. اللہ اس کی مدد نہیں کریں آپ، تاکہ میرے لیے آسانی ہو. اور اس میں سب سے پہلے تو ہمارا اپنا نفس امارہ آتا ہے، الف سے امارہ، ٹھیک ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم دیتا ہے. اور پھر انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین ہیں، دونوں طرح کے شیطان ہیں، انسان بھی اور جنات بھی. یہ مت سوچے کہ صرف شیطان جنوں میں سے ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو خیر کے کام سے روکتے ہیں اور شر کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ ان کی مدد نہ کرنا، تو میری مدد کر تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں، تیری اطاعت کر سکوں. کیونکہ ہماری نجات کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ ہم دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. پھر آگے بھی آپ دیکھیے دعا میں ونصرنی، اور میری مدد فرما، یعنی تمام حالات میں. اور ولا تنصر علیہ، میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما کہ میں شکست کھا جاؤں. مخلوق میں سے کسی کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، حتیٰ کہ میرے اپنے نفس کو بھی مجھے میرے نفس کے حوالے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ورنہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے اور ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے. کتنے ہی لوگ، اور خاص طور پر آپ دیکھیں ہماری یوتھ بعض اوقات غلط حرام ریلیشن شپ میں ملوث ہو جاتی اور اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک طرف خوف بھی لاحق ہے، دوسری طرف پھر بعض اوقات آخری درجے کے حرام کام ہونے لگتے ہیں. تو یہ اللہ سے مدد مانگ کے آپ اس سے نکل سکتے ہیں. وَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، اللہ مجھے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کر، اور مجھے ایسی تدابیر سجھا کہ میں ان پہ قابو پا سکوں. دشمن میں نے بتا دیا آپ کو کون کون سے. سب سے پہلے اپنا ہی نفس، پھر شیاطین، جن و انس، ٹھیک ہے. تو اللہ
مجھے ایسی تدبیریں ومکر لی، میرے لیے چال، یعنی میرے لیے تدبیر کیجئے کہ میں کیا کروں، کیا کروں، دشمن کی چال سے بچ نکلوں، ٹھیک ہے. ولا تمکر علیہ، اور میرے خلاف دشمن کو ایسے طریقے نہ بتائیے گا کہ وہ مجھ پہ مسلط ہو جائیں. وحدنی، مجھے ہدایت دیجیے. ہدایت کتنی قسم کی ہے؟ نمبر 1 رہنمائی کی ہدایت، اور دوسری ایک ہے نا رشد اور توفیق. ٹھیک ہے چلیے، تو اللہ دونوں طرح کی، یعنی رہنمائی بھی دیجیے، توفیق بھی دیجیے، ثابت قدمی دیجیے. اور پھر یسر الہدا الیہ، اور میرے لیے ہدایت پر چلنا آسان بنا دیجیے. اطاعت اور عبادت کے کاموں کو مشکل نہ سمجھوں، کسی اور چیز میں نہ مشغول ہو جاؤں. وانصرنی علی من بغى علی، اللہ اس شخص کے خلاف میری مدد فرما جس نے مجھ پر زیادتی کی، مجھ پہ ظلم کیا. اور یہ عموم کے بعد، عام کے بعد خاص ہے، یعنی عمومی بات کرنے کے بعد پھر علی من بغى علی، ورنہ تو پیچھے وانصرنی کا لفظ آیا نا، ٹھیک، آئینی کا لفظ آیا، رائٹ. وانصرنی ولا تنصر علی، رب اجعلنی لک شکارا، اللہ بہت زیادہ تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں. یعنی شکار مبالغے کا صیغہ ہے کہ دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے بہت زیادہ شکر کروں، علل اعلان کروں، تنہائی میں کروں، دل میں کروں، ہر نعمت پہ کروں. پھر لک ذکارا، ہر حال میں تیرا ذکر کرتا رہوں، فی کل حین، صبح شام، اٹھ کھڑے بیٹھے لیٹے، پہلو کے بل، لوگوں کے سامنے، اکیلے میں، ہر جگہ تیرا ذکر کروں. لک رہابن، ہر حال میں صرف تجھ سے ڈرنے والا ہوں، خوب ڈرنے والا ہوں، رات کو، دن کو، سفر میں، حضر میں، غائب میں، ظاہر میں، اللہ تجھی سے ڈروں. لک مطوعان، تیرے لیے بہت زیادہ فرما برداری کرنے والا بن جاؤں. الیک مخبتن، تیری طرف بہت زیادہ عاجزی کرنے والا بن جاؤں، یعنی اللہ میں آگے تیرے سامنے عاجز بندہ بنوں. لکا واہ منیبا، تیری خاطر بہت زیادہ تضرع اور عاجزی اور کرنے والا، اور گڑ گڑانے والا، دعا کرنے والا، رونے والا، گناہوں اور خطاؤں پر معافی مانگنے والا بن جاؤں، تیری طرف پلٹنے والا. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی، اللہ میری توبہ قبول کر لے اور میرے گناہوں کو مٹا دے، دھو دے، صاف کر دے. وَأَجِبْ دعوتی، اور میری تمام دعائیں قبول فرما. وَثَبِّتْ حجتی، اور میری حجتوں اور میرے دلائل کو ثابت کر دے، جما دے. کتنی خوبصورت دعا. بعض اوقات ہم کسی کو دلیل دیتے وہ مانتا ہی کوئی نہیں، وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے. کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو؟ آپ امی کو ایک بات کہہ رہی ہیں اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی، اور آپ کو غصہ چڑھنے لگ گیا، اور پھر آپ فوراً اپنی بہن کے پاس جاتی کہ امی کو کیا، امی تو میری بات ہی، جا کے غیبت کر دی امی کی. تو اللہ سے مدد مانگے نا کہ یا اللہ جب میں کوئی دلیل دیا کروں، کوئی حجت میری ہو، تو آپ اس کو نافذ کر دیں، ثابت کر دیں، وہ واقعی اپنی جگہ پہ کیل ٹھک جائے، اور جو مقصد ہے بات کرنے کا وہ پوری طرح دوسرے کو سمجھ آ جائے. ثبت حجتی. کبھی ہم نے ایسی کوئی دعا مانگی اپنے لیے؟ ہمیں تو آتی ہی نہیں دعا مانگنی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد ہماری اس دعا کا حصہ آتا ہے کہ بیماری کی حالت میں ہم یہ دعا کیوں مانگے. وحد قلبی، میرے دل کو رہنمائی دے دے، علاج کے سلسلے میں بھی، دعا کے سلسلے میں بھی. کیونکہ سب سے پہلا کام دل کا ہوتا ہے. اگر سوچ اچھی آ جائے، خیال اچھا آ جائے، صحیح بات وقت پر سمجھ آ جائے، تو یہ دل کی ہدایت ہوتی. اگر دل کو یعنی اگر ہمیں سمجھ آ گئی نا بات،
دل تھک گیا کسی چیز پہ، مطمئن ہو گیا، تو پھر اگلے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. وَسَدِّدْ لِسَانِي، اور میری زبان کو درست کر دے، سیدھا کر دے. قولوا قولا سدیدا کا حکم آتا ہے نا، سیدھی بات کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ بس لوگوں کے منہ پہ مارتے جاؤ باتیں، یہ سیدھی بات ہے؟ میں تو سیدھی بات کروں گی، وہ والی سیدھی نہیں. ہم نے ایک محاورہ بنایا ہے نا، اور ہم پھر دلیل بھی لیں گے. دیکھیں نا لکھا ہوا نہیں، وسدد لسانی. میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو کھری کھری باتیں کرتی ہوں. کیا یہ اخلاق کا تقاضا ہے ایسی کھری کھری باتیں کر کے دوسرے کی بے عزتی کر ڈالنا اور اپنا روب جمانا کہ میں بڑی کھری ہوں اور بڑی سچی ہوں اور میری بات میں بڑی طاقت ہے؟ نہیں. سدد لسانی، سدد لسانی کا مطلب ہے اللہ میری زبان کو اس طرح درست کر دے کہ وہ حق بات کے سوا کچھ نہ کہے، اور جس موقع پر جو بات کرنی چاہیے بس وہی کہے، کچھ اور نہ کرے. کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ بات کوئی چل رہی ہوتی، وہ کوئی ایسے آؤٹ آف کانٹیکس بات لے آئیں گے کہ وہ بات کا مزہ ہی خراب ہو جائے. یعنی ان کو صحیح موقع پر صحیح بات نہیں کرنی آتی. اور یہ اس کا تعلق حکمت سے ہے، کس موقع پر کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کب تک بولنا ہے، اور کسی اور کو بھی بولنے دینا ہے. تو سدد لسانی، اللہ میری زبان سچائی کے علاوہ کچھ اور نہ بولے، سچی بات کرے. اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن آپ کی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہے. ایسا کبھی ہوا؟ پھر بعد میں ریگریٹ ہوا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں اصل میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، بس میرے منہ سے نکل گیا. اب منہ سے نکلی ہوئی بات تو تیر کی طرح ہوتی ہے نا، پھر وہ جا لگتا ہے کہیں غلط نشانے پہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، جس کو نہیں مارنا ہوتا اس کو مار دیتے ہیں. سدد لسانی، اتنی پیاری دعا ہے نا، جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کی ساری کمیونیکیشن سکل جو ہیں وہ درست ہو جائے. کی ہے یہ کمیونیکیشن سکلز کی. اور آخری حصہ کیا ہے اس دعا کا؟ اچھا، سد لسانی مریض کے کانٹیکس میں کیا ہوگا؟ ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ کو کیا ہے، تو آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں، بتا کچھ اور دیتے ہیں، وہ دوائی کچھ اور دے دیتا ہے. اب کیا ہوا؟ یعنی آپ کی بات جب درست نہ آپ ہی نے خود ہی اس کو مس لیڈ کیا ہے اپنی باتوں سے، اور پھر بعد میں آپ کہتے نہیں میں یہ نہ کہتی، میں یہ بتاتی. اچھا، اور آخری چیز ہے وَسْلُلْ سَخِیمَةَ قَلْبِي. سل ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کے باہر نکال دینا، جیسے مکھن سے بال نکال دینا، سل کھینچ کے نکال دیا. وہ دل کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے، وہ آپ چھلتر ہوتی ہے نا، وہ چھوٹا سا چھلکا لکڑی کا یا کسی چیز کا، وہ ہاتھ میں پھنس جاتا. کس کس کو چھلتر پھنسی ہوئی ہے؟ سب کو ایکسپیرینس. جی، کہیں نہ کہیں ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، لکڑی کوئی اکھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ جا اندر چبھتی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے، اینک لگاتے ہیں، باریک سے باریک سوئی لیتے ہیں اور پھر اس کو باہر نکالتے ہیں. تو وہ آپ نے کیا کیا؟ سل کھینچ کے نکال دیا. اچھا، وہ ہوتی تو اتنی سی ہے لیکن کیا کرتی ہے؟ بے چین، سارے کام چھوڑ کے دھیان ادھر، یہ کیا پھنس گیا، یہ کیا یہ چبھ گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب وہ نکل جاتی ہے تو چین آ جاتی. ایسے ہی کچھ باتیں ہوتی اتنی سی ہیں، اتنی سی چھوٹی سی، اور وہ کہاں جا کے پھنس جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بار بار اسی کا خیال، بار بار اسی کا خیال، اور پھر کوئی اور کام تو ہوتا ہی نہیں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس خیال سے چھٹکارا کیسے پانا ہے. اور جو بھی ٹیکنیکس آپ استعمال کرنے لگے، یہ دعا بڑی ضروری ہے. وصل السخیمت، سخیمہ میل کو چال کو بھی کہتے ہیں، اور مراد کینہ، بغض وغیرہ، کسی کے خلاف دل میں کھوٹ، حسد، دھوکا،
یعنی جتنی بھی ایسی دل کی بیماریاں جو دوسروں کے لیے نقصان دہ. اچھا کچھ روایات میں صدری کا لفظ بھی آتا ہے، میرے سینے سے. دونوں ہی ٹھیک ہے، قلب سینے میں ہی ہے نا. اسی طرح دل کے اندر کچھ اندھیرے بھی ہوتے ہیں، کچھ غم ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی پیش آتی ہیں کہ ہم ان کو نکال ہی نہیں سکتے. آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ آپ نے کوئی قریب سے کوئی موت دیکھی ہو یا کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ؟ یہ روز سڑکوں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ AIS کا ایک اسکول کا بچہ جو تھا حفظ کا، وہ حفظ کی کلاس کے بعد گھر جا رہا تھا اور ایک پول جو واپڈا کا جو الیکٹریسٹی کا ایک پول بہت ہیوی قسم کا گاڑی کے اوپر آ کے گرا. اسی اسپاٹ پہ آگے وہ بچہ بیٹھا تو اسی جگہ اس کی اور ڈرائیور کی ڈیتھ ہو گئی. چھٹی کے بعد 240 پہ ایکسیڈنٹ ہوا، اسی پیچھے والی روڈ جو جاتی ہے نا پنڈی کی طرف، اس طرف. اور پیچھے کچھ خواتین تھی، پتہ نہیں وہ ہماری اسٹوڈنٹس تھی یا کون تھی. ایک آپ کی اسٹوڈنٹ تھی، اچھا TQ2 کی تھی. واپس آئی کہ نہیں؟ ابھی زیادہ تکلیف میں ہے، پاؤں پہ لگی ہے اور سٹیچر لگے ہیں کچھ. شکر ہے دیکھیں اللہ نے بچا لی. ٹراما میں ہے نا، لیکن وہ کلاس میں ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر ان کا خیال بھولے گا. گھر میں نہ چھوڑیں ان کو، ان کے پیرنٹس کو فون کریں، کسی طرح ان کو لے کر آئیں. کوما میں، ٹراما میں ہے، یعنی وہ شوق لگا ہوا ہے نا ان کو، خوف میں ہے. آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز آ کے گاڑی کے اوپر گرتی ہے، آپ کے سامنے 2 ڈیتھس ہوئی پڑی ہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو یہ دعا جو ہے نا ایسے سارے خوف دل سے نکال دیتی ہے. بس لو مائک مائک مائک. اس گاڑی میں ہمارے 2 اسٹوڈنٹس آتے تھے. وہ چھوٹی گاڑی ہے، 4 لڑکیاں پیچھے بیٹھتی تھیں، 2 TQ2 اردو کی، 2 انگلش کی، اور آگے ایک بچہ اور ساتھ ڈرائیور. تو جس دن ایکسیڈنٹ ہوا اس دن ہماری ایک اسٹوڈنٹ نہیں آئی تھی، حالانکہ شی واز اے ریگولر اسٹوڈنٹ. اس دن وہ اپنی کسی وجہ سے نہیں آئی، اور جو 3 جا رہی تھی پیچھے، وہ پھر ان کے لیے اسپیس بن گئی، ورنہ ان میں سے ایک آگے کو ہو کے بیٹھتی تھی، اور وہ اتفاق سے نہیں آئی. اور جو نہیں آئی وہ زیادہ ٹراما میں کہ میں نے تو آنا تھا. اور اسی گاڑی میں اس کا وہ ڈرائیور جو سال بھر سے اس کو لا رہا ہے، اور جو وہ یعنی کیونکہ روز کا ساتھ ہے نا. جی بالکل. اور وہ لڑکی جو ہماری دوسری تھی وہ کہتی ہے کہ میں اس وقت آنکھیں بند کر کے تھوڑا پیچھے ہو گئی. میں انکل کو کہتی کہ وہ میرے والے راستے سے جائیں اور وہاں مجھے پہلے چھوڑ دیں، یا کچھ وہ اس میں زیادہ ٹریفک نہیں ہوگی. تو یہ آخری بات ہوئی ہے. تو کہتی پھر میں پیچھے ہو کے میں نے آنکھیں بند کی اور ایک دم وہ اوپر گر گیا. اللہ نے آنکھیں بند کرا دی جی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. نہیں، اس نے نہیں دیکھا. پھر وہ فوراً جب ایسے حادثہ ہو گیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کو پھر نکال لیا. الحمدللہ. تو ایسی چیزیں انسان وقتاً فوقتاً کبھی، اور ایسی چیزیں دماغ سے نکلتی نہیں. میں ایک دفعہ کراچی سے لاہور اسلام آباد آ رہی تھی، تو ابھی ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے، اور ہماری گاڑی کے آگے ایک خاتون اپنے ہسبینڈ یا بھائی جو بھی تھا اس کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی تھی. اور کافی دیر تک وہ جیسے ہوتا نا آگے والی گاڑی، آگے والی کوئی سواری، وہ اس کو دیکھتے رہے، ہم دیکھتے رہے. آگے جا کے اچانک انہوں نے وہ روکا، کوئی وجہ تھی، اور وہ خاتون ایک دم نیچے گری اور ایسے ہی لگتا تھا کہ ختم ہو گئی. کوئی پتہ نہیں ہوتا موت کہاں آ جائے. تو اس لیے انسان کو تیار بھی رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ایسی کوئی چیز انسان دیکھ لے، کوئی چیز سن لے، کوئی چیز، اور اب تو آفت یہ ہے کہ نیٹ کے اوپر ہم وہ کچھ دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، جو کسی صورت نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ نے عورتوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا ہوا ہے، اور فحش چیزیں اور ننگی تصویریں اور بے حیائی کی باتیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ما ظہر منہا وما بطن. لیکن اگر کسی کو پورن دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے تو اللہ کی مدد سے ہی وہ باہر نکل سکتا ہے اس سے. اور یہ دعا کثرت سے پڑھے، یہ اس بیماری کا علاج ہے. میرے دل کی گندگیوں کو نکال دے، اس میں سب کچھ آ جاتا. وصل السخیمۃ قلبی، میرے دل کے اندھیروں کو ختم کر دے، تاریکیاں ختم کر دے.
میری فکر، پریشانیاں، غم، اوور تھنکنگ، کوئی بھی چیز جو مجھے بادر کرتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو میرے لیے گندگی ہے، اللہ اس کو باہر نکال دے۔ امام ابن تیمیہ یہ دعا بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ ہو سکے تو اتنا حصہ دعا کا نا اچھی خوبصورت کیلی گرافی میں لکھ کے اس کو وہ کروا لیں، لیمینیٹ کروا لیں، اور کسی ایسے اپنی جگہ پر لگائیں جہاں آپ اس کو بارہا پڑھ سکیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات وسوسے گھیر لیتے ہیں دل کو، بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف ایسی باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ان کو نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے آتی ہے۔ تو اگرچہ وسوسوں کے لیے اور دعائیں بھی ہیں، لیکن یہ دعا بہت فائدے کی۔ دیکھیں ہدایت تو صرف اللہ ہی دیتا ہے نا، اسی کے ہاتھ میں۔ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، کیونکہ جو میں منہ سے نکالتی ہوں نا وہ دوسرے کے کان پہ لگتا ہے جا کے، اور اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری گفتگو کے دوسروں پر اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہماری وجہ سے کوئی ہرٹ ہو گیا ہے، ہماری وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا ہے، ہماری وجہ سے، ہماری گفتگو کی وجہ سے کوئی پریشان ہو گیا ہے، یا کوئی مس لیڈ ہو گیا ہے، یعنی اس کا دین ایمان ختم ہو گیا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ جو کرنے والا وہی ذمہ دار ہے نا۔ تو اللہ سدد لسانی، خاص طور پر جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوں، دین سکھاتے ہوں، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہوں، ان کو یہ دعا پلے باندھ لینی چاہیے کہ سدد لسانی، اللہ میری زبان بس سیدھی رکھنا کہ میں حق ہی بیان کروں، سچائی ہی کا پرچار کروں، اور کوئی غلط بات نہ کروں۔ یاد رکھیے دل کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ جس کو دل کا سکون، راحت، اطمینان، شرح صدر، آسانی مل گئی، سمجھیں اللہ نے آپ پر بڑی رحمتیں کر دی، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے دل کے خیالات کے ہاتھوں پریشان اور مجبور ہوتے ہیں۔ نفاق بھی دل میں ہی ہوتا ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، شرک بھی وہیں ہوتا ہے، یہ سب اندھیرے ہیں، سب نجاستیں ہیں۔ تو اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، دل کی ہدایت بہت ضروری ہے۔ دل درست تو سارا جسم درست، اور پھر ساری زندگی سدھر جائے گی۔ انسان اعلیٰ سیرت اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ سارے اعمال کا سر چشمہ ہی دل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی خود اس کو نہ بدلنا چاہے، اور جو دل کی حالت بدلنا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ پھر دعا کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا، طریقے اسباب بھی اختیار کرے گا، لیکن اللہ سے مدد مانگے گا۔ دل میں اگر ایمان ہوگا، ایمان کی رونق ہوگی، زینت ہوگی، بشاشت ہوگی، وہ چہرے پر بھی آئے گی، وہ آپ کے رویوں میں بھی آئے گی، آپ کے اندر ایک تقوی آئے گا، انابت، خشوع، خضوع، توکل، بہت سی چیزیں آ جائیں گی پھر، کیونکہ آپ نے گندگیوں کو باہر نکال دیا، لہٰذا جگہ بن گئی کس کے لیے؟ اچھے اخلاق والی باتوں کے لیے۔ ایمان اس میں سج جائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ دل کو پاکیزہ کرنا بندے کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، ایمان سے مزین کرنا بندے نہیں کرتے، یہ کون کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لہٰذا اس سے مانگنا پڑے گا۔ وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، اور تمہارے دلوں میں اس کی زینت، خوبی بٹھا دی، اور تمہارے لیے کفر اور نافرمانی اور گناہ کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یعنی جن کے دلوں میں ایمان کی بشاشت ہے اور کفر سے نفرت ہے، یہ لوگ سیدھے رستے پر ہیں۔ اور یہ جو دل کی حالتیں ہوتی ہیں نا، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، مرتبے ہوتے ہیں، کوئی ابتدائی درجے پر ہوتا ہے اور کوئی بہت اونچے درجے پر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دل میں خیر لانے کے لیے شر کو نکالنا پڑے گا۔
وصل السخیمۃ قلبی. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا فلور گندا ہے گھر کا اور آپ اس کے اوپر خوبصورت کارپیٹ بچھا دیں، کیا ہوگا؟ کچھ دنوں میں وہ نیچے کے کارپیٹ، نیچے کی گندگی اوپر نظر آنے لگ جائے گی. تو پہلا کام ہوتا ہے طہارت اور پھر ہوتا ہے زینت. طہارت کے بغیر زینت صحیح اصل زینت نہیں ہوتی، وہ ٹھہرتی نہیں. اور جو دل ایمان سے مزین ہو جاتا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسری درجے پر زبان سیدھی ہو جاتی ہے، بولنے میں انسان محتاط ہو جاتا ہے، تو پھر مزید خوبصورتی آ جاتی ہے. اور بولنے کے لیے وہ آتا کہتا ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو. اصل میں نا زبان دل کا کیا ہے، آئینہ کہہ لیں یا دل کا نمائندہ ہے. زبان دل کا عکاس وغیرہ نمائندہ جو ہوتا ہے، اسپوکس پرسن. ہاں، دل کی بات زبان پہ آئی جاتی. تو جو دل میں ہے نا اسی نے زبان پہ آنا ہے، یہ یاد رکھیے. تو ذمہ داری کے ساتھ بولیے. اللہ کا تقوی زبان کو درست رکھ سکتا ہے. اگر زبان درست نہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کا تقوی نہیں، ایمان کمزور ہے. اور جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری بھی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہ پر رویا. حدیث میں آتا ہے اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. حدیث میں آتا ہے جو ترمذی میں آتا ہے جو خاموش رہا نجات پا گیا. صحیح مسلم میں آتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہی سب سے بہتر مسلمان ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ مسند احمد میں ہے کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اور زبان کی درستگی پر تمام اعضاء کی درستگی کا انحصار ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز آدمی جب صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء جسم کے زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اور بندہ ایک اچھی بات زبان سے کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا اور اس کے درجات کہاں سے کہاں بلند ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جو غلط بات کرتا ہے اس اور جہنم کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے ہے کہ انسان اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اور خاص طور پر فتنوں کے دور میں زبان کی حفاظت کیجیے. یاد رہے گی یہ بات، آج کے دور میں بہت فتنے ہیں. ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہر دنیا میں ہونے والے ہر واقعے پر اپنی رائے دیں. ہمارا علم ہی کیا ہے، ہماری قابلیت ہی کیا ہے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہی کیا ہیں کہ ہم ہر ایک پر تبصرہ کرنے بیٹھ جائیں اور ہر بات میں کچھ نہ کچھ اپنی رائے دینا شروع کر دیں. اور پھر آپ دیکھیے جہاں آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں وہاں بات کر کے اپنے آپ کو یا بات کو گنوایا نہ کریں. وہاں بولا کریں جہاں آپ کا بولنا فائدہ مند ہو، جہاں آپ کے بولے کا کچھ نتیجہ نکلنے والا ہو. ورنہ تو کیا ہوگا، آپ کو سخت فرسٹریشن ہوگی کہ میری کوئی سنتا ہی نہیں. ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے جن کی کوئی نہیں سنتا، ہوتی ہے نا. تو زبان کی جو حفاظت کی ضمانت دے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. تو بس بات یہ ہے کہ مناسب وقت میں مناسب الفاظ اور مناسب انداز کے ساتھ بات کریں، نرم اور شائستہ انداز اختیار کریں. اور خاص طور پر طالب علموں کے ساتھ بعض اوقات جب ہم پڑھانے لگتے ہیں تو اس میں ٹونٹ شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات سخت باتیں کرتے ہیں، اس سے پرہیز کیجیے.
کیونکہ زبان کے لگائے ہوئے زخم جو ہوتے ہیں نا وہ تلوار سے بھی تیز ہوتے ہیں اور وہ مندمل نہیں ہوتے. اسی طرح لوگوں سے جب بات کرے تو توجہ سے بات کرے. یہ نہیں کہ ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا اور بار بار اس کی طرف دھیان ہو. کچھ لوگ عجب لوگ ہوتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, میٹنگ میں بھی اپنے سامنے موبائل رکھ لیتے ہیں, آدھی بات ادھر سنتے ہیں, آدھی نیچے دیکھتے ہیں کون سا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے. کیا یہ حسن اخلاق میں سے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہے, ایمرجنسی, آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کو ہر وقت الرٹ رہنے کی تاکید, آپ آن ڈیوٹی ہیں, وہ تو پھر ایک اور بات ہے, لیکن ادروائز نہیں. اسی طرح دو لوگ بات کر رہے ہیں تو خواہ مخواہ ان میں مداخلت نہ کرے. اور پھر آواز کے اندر اتار چڑھاؤ بھی ہونا چاہیے. اور اچھا بولنے کے لیے اچھا سامع بننا بڑا ضروری ہے. اچھے لسنر نہیں ہوں گے تو اچھی بات نہیں کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو آپ ایک بات بتاتے ہیں, وہ سمجھ کے نہیں دیتے, وہ سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, وہ جو ان کا نظریہ ہوتا ہے اس پہ ایسے پکے ہوتے ہیں کہ ان کو دوسری بات سمجھ نہیں آتی, وہ اس گن چکر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں بار بار؟ نہیں. آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے جواب کوئی اور دیتے ہیں. انسان سوچتے ہیں یہ تھے کہاں, یہ یہی تھے یا کہیں اور تھے؟ کبھی آپ کو واسطہ پڑا کسی ایسے شخص سے؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور جواب, وہ کہتے ہیں سوال گندم جواب چنا. یہ محاورے ایسے ہی نہیں بنے ہوئے. لٹرلی کچھ لوگ واقعی چنا کا جواب دیتے ہیں, چنے چبوا دیتے ہیں آپ کو, اور وہ بھی لوہے کے. اور وصل السخیمۃ قلبی, کینہ کینہ کیا ہوتا ہے نا, یہ سمجھے کہ ایک کینسر کی طرح ہی کوئی چیز ہوتی ہے, جو بس دل کا تو کینسر ویسے نہیں ہوتا نا, لیکن فزیکلی نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ جب آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں باتوں سے اور آپ جواب نہیں دے پاتے, رد عمل ظاہر نہیں کر پاتے, آپ بے بس ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں جو ہاؤس کیپنگ سٹاف ہوتا ہے یا سرونٹس ہوتے ہیں یا ماسیاں ہوتی ہیں, ان کو جو گھر کی مالکہ ہوتی ہے, وہ کیسی کیسی باتیں سناتی جاتی ہیں تیز طرح, اور وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اب کیا ہوتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے راضی ہیں, خوش ہیں, آپ کی بڑی دل سے عزت کرتے ہیں, ہرگز نہیں. وہ باتیں کہاں کرتے جاتے ہیں, دل کے اندر رکھتے جاتے ہیں. پہلے ہی دل دکھا ہوا ہے, زخمی ہے, اوپر سے ایک اور تیر لگ جاتا ہے, پھر اور لگ جاتا ہے. یہ سب کچھ مل کے کینہ بن جاتا ہے. وہ کھچڑی پکتی رہتی ہے تو کینہ بن جاتا ہے. اور جب کینہ کسی کے اندر آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ انتقام لینے کی سوچتا ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے مالکوں کو قتل تک کر دیتے ہیں. اب یہ تو اس پارٹ پہ ہے, لیکن ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا ہے. ہمیں اپنے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں رکھنا, کیونکہ اگر کینہ رکھیں گے تو وہ رکھنے کی چیز نہیں ہے اندر. آپ کا دل بڑا قیمتی ہے, آپ نے نہیں رکھنا, نکال باہر کرنا ہے اس کو. مشکل سے نکلتا ہے لیکن نکال دینا ہے. آپ اپنے گھر کو کیسے سجاتے ہیں؟ جو راہ میں ٹوٹی پھوٹی چیز مل جائے اٹھا کے تو جا کے سجا دیتے ہیں گھر میں, یا پھر اچھے سے اچھی خوبصورت سے خوبصورت چیز, اور اگر کوئی چیز اچھی نہ لگ رہی اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ. تو دل ہی رہ گیا ہے جس میں آپ نے ہر چیز بھر کے رکھنی ہے جو اچھی ہے یا نہیں. کیا خیال ہے؟ ہماری ایک استاد تھی, انگلش پڑھاتی تھی ہمیں کالج میں, بہت اچھی اچھی باتیں پڑھانے کے دوران کرتی تھی, اور ان کی کچھ باتیں مجھے یاد ہی رہ گئی. انہوں نے کہا کہ کسی کے خلاف نفرت اپنے دل میں نہ رکھیں, اس کو تو کوئی نقصان نہیں, آپ کو نقصان ہے کہ آپ کا دل کالا ہو رہا ہے, میلا ہو رہا ہے, آپ کو تکلیف پہنچ رہی, اسے باہر نکال دیں, معاف کریں, چھوڑیں, بلائیں, آگے چلیں. تو اس کے بدلے میں اسے ریپلیس کر لیں کسی اور اچھی چیز سے. تو دل سے نفرت کے جذبات کو نکال دیں,
اور اس کا بڑا فائدہ ہے. مومنوں کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ صرف ظاہری خوبصورتی کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سینے کینے اور حسد سے سلامت ہوتے ہیں. ایمان والوں کے سینے حسد اور کینہ سے پاک ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے، اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے. چالاک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کروک، اسمارٹ، کننگ. اوکے. تو حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، ان چیزوں کو باہر نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. اللہ اکبر. اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. اور باقی لوگوں کے لیے کیا؟ جنت کے دروازے کھلیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اگر انتظار کریں، پہلے تو اپنا دل صاف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو کیونکہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے. محرم الحرام جو ہے حرمت والا مہینہ، یہ کیا سکھاتا ہے؟ مومن کی جان، مال، عزت کی حرمت کرنا. ٹھیک ہے. تو اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی اور سب کے بارے میں دل صاف رکھنا ہے. زید بن اسلم کہتے ہیں کہ وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جبکہ وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. سبحان اللہ. ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ چمک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نزدیک ان 2 چیزوں سے بڑھ کر قابل بھروسہ ہو. ایک یہ کہ میں ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس سے میرا تعلق نہ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے نا. حدیث میں آتا ہے نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. یہ ہے مسلمان کا اخلاق. انسان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب ہی نہیں. لا یعنی بے معنی بے مقصد باتیں، فضول باتیں، نو. اور دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک، صاف اور سلامتی والا ہے. یہ ہے میرے چہرے کی چمک کا راز. بیماری میں بھی. سبحان اللہ. اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا کہ فوت ہو جاتے ہیں نا، ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، دل چاہتا دیکھتے رہیں. اور کچھ لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ زندہ بھی نہیں دیکھے جاتے، مر کے بھی نہیں دیکھے جاتے. تو جب تک دل کینے سے پاک نہ ہو سلامت دل نہیں ہوگا، قلب سلیم نہیں ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. تو قلب سلیم ہو نہیں سکتا جب تک کینہ نہ نکلے. تو اس لیے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ کیا کر میرے سینے کا کینہ نکال دے. وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي. تو نماز روزے میں محنت سے زیادہ دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ نماز بھی سیکھ لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، خشوع و خضوع، تہجد، سب کچھ، لیکن دل اندر سے میلے ہوتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ ہمارے سامنے والے دانت تو بڑے سفید دکھائی دیں اور پیچھے کی جو پیچھے کے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہو، تو اس کو بھی تو صاف کرانا ضروری ہے نا، جو نظر نہیں آ رہا. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ تمام اعمال سے افضل
سینوں کا پاکیزہ اور سلامتی والا ہونا ہے، اور نفسوں کا سخی ہونا ہے. جانے دو، معاف کر دو، لیٹ اٹ گو، مٹی پاؤ، ایسی فضول چیزوں کو پکڑ کے مت رکھو. اور امت کی خیر خواہی کرنا ہے، سب کی خیر خواہی. یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کی خیر خواہی اور باقی ہمارے کچھ نہیں لگتے. نہیں، ہر انسان کی خیر خواہی. وہ کہتے ہیں کہ بلند مقام پر نماز اور روزے میں بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان صفات میں بہت زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے ہی پہنچا جاتا ہے. بلند مقام پر بلندیاں صرف نماز روزے سے حاصل نہیں ہوتی، وہ کس سے ہوتی ہیں؟ ان صفات پہ محنت کرنے سے. کون سی صفات؟ اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ صدری. لیکن یہ کام کب ہمارے لیے ممکن ہوگا؟ جب نیکسٹ دعا پڑھیے. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں، کوئی کام، حتیٰ یہ جو دل کی صفائی ہے یہ تو خاص طور پہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. آپ سوچئے ذرا اس وقت بیٹھ کے آپ کو اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام کیا لگتا ہے؟ نماز پڑھنا؟ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کو نماز پڑھنا ہی مشکل نہیں لگتا، ورنہ بہت سے لوگوں کو تو نماز اچھا پچھلے دنوں خاتون سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو نہ ہوتا تو میں 7 نمازیں پڑھتی. پہلی بات تو یہ کہ 7 تو ہم ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے چاہے وضو کرنا یا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نے 7 کا حکم نہیں دیا. چلے اگر وہ نفل نمازوں کو شریک کر رہی تھی تب بھی ٹھیک ہے. کافی دیر وہ مجھ سے بات کرتی رہی اور اسی چیز پر اصرار کرتی رہی کہ میرے لیے کوئی وسیلہ پیدا کریں کہ میں وضو نہ کروں. میں نے کہا کوئی بھی نہیں، صرف بیمار ہو کوئی تو تیمم کر سکتے ورنہ نہیں. اور ان کو میں نے کئی فائدے بھی بتائے وضو کے، کیا کیا فائدے، لیکن ان کے لیے ایک مشکل تھی نا. اور کچھ لوگوں کو نماز بڑی مشکل ہوا. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو اے اللہ کوئی کام آسان نہیں. مشکل کام یاد کریں اس وقت. کوئی سبجیکٹ مشکل لگتا ہے، کوئی انسان مشکل ہے، اس سے کمیونیکیٹ کرنا، کوئی مشکل، کوئی اینی مشکل، تو کیا کہیں گے آپ؟ اللہ سے مدد مانگے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ یہ مشکل تب آسان ہوگی جب آپ آسان کر دیں گے. اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر. ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں. آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا جیسے ایئرپورٹ پہ آپ کو فنگر پرنٹس دینے ہوتے ہیں اور وہ آتے نہیں؟ کسی کے ساتھ مسئلہ ہوا کبھی آپ کے ساتھ؟ میرے ہاتھ ایسے ہیں کہ فنگر پرنٹس نہیں آتے. کل مجھے کسی کام کے سلسلے میں نادرا جانا پڑا. فنگر پرنٹس میں نے اپنے اپڈیٹ کروانے تھے، کیونکہ کہیں میں امیگریشن پہ اترتی ہوں کچھ تو وہ کہتے ہیں فنگر پرنٹس دیں، جیسے یہاں انٹر ہوتے وہ جب رکھتے ہیں آتے نہیں، اتنی دیر خواہ مخواہ لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو میں نے کہا اس کو کوئی حل نکالوں. آپ یقین کریں 3 گھنٹے میرے کل لگے ہیں، اور میں صبر کے ساتھ دیکھتی رہی اور میں سوچتی رہی اس میں کون سی خیر ہے، اس میں کیا میرے سیکھنے کی بات ہے، میں اگر یہاں نہ ہوتی تو کیا کر رہی ہوتی. یعنی بہت سا غور و فکر کا موقع ملا. لیکن اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. آخرکار کچھ مسئلہ حل ہوا، لیکن ایک ہاتھ کا صرف یہ تھم نکلا، ایک کی 2 یہ انگلیاں، کوئی انہوں نے کہا چلو جتنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے، جان چھوٹی. لیکن ہر موقع پر ہمیں کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ جاتی، تو اس میں یہ دعا پلے باندھ لے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اچھا پہلا ہے کہ آسانی تو ہی دے گا، تو اسے دعائیں مانگ رہے ہیں.
ابھی کوئی چیز کام نہیں کر رہی. کیوں؟ دوسرا حصہ بھی ساتھ یاد رکھے. آسانی اس وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا. پتہ نہیں اس وقت تک ہم سے اللہ تعالیٰ اور کیا کام لے رہا ہے، کیا کیا کرنا ہے. تو یہ ممکن نہیں کہ دنیا میں مسائل نہ ہوں. دنیا میں مشکلات ہیں، لیکن ان مع العسر یسرا بھی ہے. تو زندگی ناموافق حالات میں موافقت تلاش کرنے کا نام ہے. ناموافق حالات میں موافقت تلاش کرنے کا نام ہے. صرف ناموافق حالات پر یا ان کے خلاف غم اور افسوس کرنا درست نہیں. کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہر حال میں مثبت طریقے پر یا مثبت سوچ پر قائم رہے کہ اس میں بھی خیر ہے. آسانی تو بس جب اللہ کرے گا تو ہوگی. کوئی شخص کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، جو مرضی ہو، کسی چیز پہ قادر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. جو ہم کرنے کے قابل ہیں نا یا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، اور جو نہیں کر پاتے وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہے. پھر اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی، یہ بھی پڑھ لی، یہ بھی کوئی دعا بھی نہیں ابھی تک کام آ رہی، اب کیا کروں؟ کیا اللہ سے بدگمان ہو جاؤں کہ آپ دعا نہیں سنتے؟ نو. پھر یہ دیکھیں کہ ایک وقت مقرر ہے، کوئی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں روک رہا ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر میرے وجود کی وجہ سے میرے دین کا کوئی فائدہ ہو رہا، اس صبر کی وجہ سے میرے کوئی گناہ معاف ہو رہے ہیں، کوئی درجے بلند ہو رہے ہیں. کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت بھی جب آپ کی دعائیں کام نہ آ رہی ہوں، مثبت رہنا اور اللہ سے اچھی ہی امید رکھنا اور اچھا ہی گمان کرنا اور اپنے ایمان کو لوز ہونے سے بچانا، یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. ناموافق حالات ہر جگہ پیش آتے ہیں، لیکن اس میں کیا خیر کی بات ہے اس پہ نظر رکھ. ٹھیک ہے. اچھا، آج میری کوئی میٹنگ وغیرہ کرنی ہے کس کے ساتھ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ورنہ میں نے کچھ دعائیں مزید اگلا چیپٹر ریکارڈ کرنا تھا. چلیں. اچھا ہاں، ایک دعا اب یہ رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس کو 2 رہ گئی ہیں انشاءاللہ منڈے کو. اچھا، دل کی اصلاح کا تعلق نا وسوسوں کے ساتھ بھی ہے. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ دعائیں ساتھ ہی آج کے لیکچر کے ساتھ ڈال دیتی ہوں تاکہ لوگوں کو دل کی اصلاح کا موقع ملے. جس نے گھر جانا ہے وہ آرام سے چپکے سے جاتا جائے، خاموشی سے، اور میں دعائیں پڑھتی جاتی ہوں، آپ ترجمہ پڑھتے جائیں، اور اتنے میں آہستہ آہستہ ہال خالی ہوتا جائے گا. جی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. بے شک شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بے شک اس کا کوئی زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے.
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. میں عظمت والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی ازلی بادشاہت کے ساتھ شیطان مردود سے. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب اور اس کے بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور شیطان کے وسوسوں اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس شیطان کی چال کو وسوسے تک محدود رکھا، یعنی اس کو یقین اور عمل کا حصہ نہیں بننے دیا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. نیچے والے الفاظ اعوذ باللہ، نیچے والے الفاظ بھی کرنے. ہاں. اعوذ باللہ، آمنت باللہ، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. اور اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے پاس سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو میرے دل کو ہدایت دے. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے سوا ان کا کوئی مالک نہیں. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. حدیث جن لوگوں کی میٹنگ ہے وہ سامنے آ جائیں، باقی لوگ جگہ چھوڑ دیں. بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.